السلام علیکم ڈیفینس لورز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں پاکستان کو J-10C کے ابتدائی بیچ کی ڈیلیوریز اور گراؤنڈ کریو کی ٹریننگ سے متعلق خبر پر بات کریں گے۔ ترک حکومت کی دفاعی صنعت کو ایک اور رعایت، پاک نیوی کا اعزاز، یونان کو رفال کی ڈیلیوریز، انڈین نیول شپ میں دھماکہ، رشیا کی بیلاروس میں S-400 اور Su-35 بھجوانے کی خبر، بیلجیم، فرانس اور اسرائیل سمیت دیگر بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ انڈین نیوی کے ایک ڈسٹرائر INS رنویر میں دھماکہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں ایک نیوی پرسنل ہلاک ہو گیا ہے۔ یہ دھماکہ منگل کے روز ممبئی ڈاک یارڈ پر ہوا۔ اس حادثے میں 3 مزید پرسنل کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں۔ حکام کے مطابق دھماکے کے بعد لگنے والی آگ پر عملے کے ارکان نے قابو پا لیا اور اس ڈسٹرائر کو کوئی زیادہ نقصان نہیں پہنچا۔ اس حادثے کی تحقیقات کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ INS رنویر کو انڈین نیوی میں اپریل 1986 میں کمیشن کیا گیا تھا۔ اس شپ کو سوویت یونین نے اینٹی ایئر کرافٹ اور اینٹی سب مرین وارفیئر رول میں استعمال کے لیے خاص طور پر تیار کیا تھا۔ ترک حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ دفاعی صنعت کو مزید ترقی دینے اور پرائیویٹ کمپنیوں کو انکریج کرنے کی غرض سے ویلیو ایڈڈ ٹیکس سے چھوٹ دی گئی ہے۔ دفاعی صنعت کو یہ چھوٹ 25 دسمبر 2021 کے بعد سے ڈیلیوریز اور سروسز کے حصول پر لاگو ہوگی۔ واضح رہے کہ ترک حکومت نے گزشتہ کچھ عرصے میں جہاں نئی کمپنیوں کو انکریج کرنے کے لیے سرکاری سطح پر سرمایہ کاری کی راہ ہموار کی تھی اور اس مقصد کے لیے ایک فنڈ بھی مقرر کیا تھا، وہیں مختلف ٹائپ کی ڈیفنس ایگزیبیشن سے بھی مختلف کانٹیننٹس کے ممالک کو ترک دفاعی صنعت سے فائدہ اٹھانے کے لیے ترغیب بھی دی جاتی رہی ہے۔ فرینچ ایئر فورس کے استعمال شدہ 6 رفال طیارے آج یونان کو ڈیلیور کر دیے گئے ہیں۔ یونان نے دراصل $2.8 ارب کی لاگت سے فرانس سے 18 رفال طیارے ابتدائی طور پر آرڈر کیے تھے، جس میں سے 6 نئے اور 12 فرینچ ایئر فورس سے استعمال شدہ خریدے گئے۔ یونان نے اس کے بعد $3 ارب سے زائد مالیت کے 6 مزید نئے رفال اور 3 فرینچ میڈ فریگیٹس بھی خریدنے کا معاہدہ طے کیا تھا۔ دوسری جانب یونان اس سے پہلے UAE، سعودی عرب اور اسرائیل کے علاوہ مصر کے ساتھ مشترکہ مشقیں بھی منعقد کر چکا ہے۔ گزشتہ کچھ عرصے میں ان ممالک کے ساتھ یونان نے خاص طور پر اپنے تعلقات ماضی سے بہت زیادہ امپروو کیے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق چائنیز کمپنی ایوک نے اپنے ایکسپورٹ فائٹر جیٹ J-10C کے لیے ایجیکشن سیٹ اور لائف سیونگ اکوپمنٹ سے متعلق ٹریننگ پروگرام مکمل کر لیا ہے۔ ان طیاروں سے متعلق اس پروگرام کے علاوہ پاک فضائیہ کے گراؤنڈ کریو سے متعلق تربیت بھی مکمل کر لی گئی ہے۔ سورسز کے مطابق پاک فضائیہ کی طرف سے آرڈر کیے جانے والے J-10C طیاروں کا پہلا بیچ اگلے ماہ کے آخر میں پاک فضائیہ کو ڈیلیور کر دیا جائے گا۔ اس سے پہلے ہم 25 J-10C طیاروں کی ایکوزیشن اور ان کی مارچ 2022 تک پاک فضائیہ کو پاسبل ڈیلیوریز کے بارے میں اطلاعات سن چکے ہیں۔ فرانس کی نیکسٹ سیزر 6x6 سیلف پروپیلڈ ہائٹزر کے بارے میں اطلاعات ہیں۔ اس 155 ملی میٹر ویلڈ سیلف پروپیلڈ گن سے ریتھیون کے تیار کردہ ایکسکیلیبر ایکسٹینڈڈ رینج آرٹلری پروجیکٹائل کو 46 کلومیٹر سے زائد فاصلے پر فائر کر کے نیا ریکارڈ قائم کیا گیا ہے۔ یہ ٹیسٹ ریتھیون میزائل اینڈ ڈیفنس کے علاوہ US آرمی اور فرینچ کمپنی نیکسٹر کے کولیبریشن سے سر انجام دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ یہ ہائٹزر ریگولر راؤنڈز کو 40 کلومیٹر تک فائر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس سیلف پروپیلڈ گن سسٹم کی روڈ سپیڈ 90 کلومیٹر پر آور اور رینج 600 کلومیٹر بتائی گئی ہے۔ اس پر 18 راؤنڈز ریڈی ٹو فائر موجود ہوتے ہیں، جبکہ اس کو آپریٹ کرنے کے لیے 3 سے 5 کریو ممبرز کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ گن اس وقت تھائی لینڈ، انڈونیشیا اور فرانس کے زیر استعمال ہے۔ پاک نیوی نے کمبائنڈ ٹاسک فورس 150 کا باقاعدہ چارج سنبھال لیا ہے۔ کمبائنڈ ٹاسک فورس دراصل اتحادی ممالک کی سمندروں میں امن اور استحکام کی غرض سے قائم کی گئی ہے۔ CTF 150 کا قیام 2002 میں عمل میں لایا گیا تھا۔ یہ ٹاسک فورس عریبین سی سے باہر میری ٹائم سیکیورٹی آپریشنز کنڈکٹ کرتی ہے، جس کا مقصد قانونی کمرشل شپنگ اور خطے کے ممالک کے درمیان سمندری آمد و رفت کو تحفظ دینا ہے، تاکہ ان کو نان اسٹیک ایکٹرز کے خطرات سے محفوظ رکھا جا سکے۔ پاکستان نے
نیوزی لینڈ کی نیوی سے اس ٹاسک فورس کا چارج سنبھالا ہے۔ اس بارے میں تقریب کا انعقاد بحرین میں ہوا۔ اس موقع پر پاک نیوی کے کموڈور وقار محمد کا کہنا تھا کہ پاک نیوی میری ٹائم سیکیورٹی کے لیے مشترکہ طور پر کام کرنے کی پالیسی پر گامزن ہے اور اس مقصد کے لیے بحری امن اور استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرتی رہے گی۔ اسپین کی ایئر فورس نے پہلی مرتبہ اپنے یورو فائٹر ٹائفون سے میٹیور ایئر ٹو ایئر میزائل سے لیس ایک مشن سر انجام دیا ہے۔ واضح ہے کہ میٹیور ایئر ٹو ایئر میزائل کو MBDA یورپین کنسورشیم نے تیار کیا ہے۔ یہ میزائل 6 یورپی ممالک کی ایئر فورسز کی نیڈز کے تحت تیار کیا گیا تھا، جس میں UK، جرمنی، اٹلی، فرانس اور اسپین کے علاوہ سویڈن شامل ہیں۔ میٹیور ایک بیونڈ ویژول رینج ایئر ٹو ایئر میزائل ہے جس میں اسٹیٹ آف دی آرٹ ایکٹیو ریڈار سیکر، 2 وے ڈیٹا لنک کمیونیکیشن اور سالڈ فیول ریم جیٹ موٹر کا استعمال کیا گیا ہے۔ بیلجین ایئر فورس کو چھٹا ایئر بس A400M طیارہ ڈیلیور کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک 4 انجن ٹربو پراپ ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ ہے جو زیادہ 8,900 کلومیٹر کی رینج رکھتا ہے۔ اس کی زیادہ سپیڈ ماک 0.72 اور یہ 37 ٹن کارگو کیری کر سکتا ہے۔ اس وقت اس طیارے کے 105 یونٹس مختلف ایئر فورسز کی سروس میں شامل ہیں، جس میں ترکی بھی شامل ہے۔ رشین ایئر فورس اپنے S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم کی 2 بٹالین اور 12 Su-35 فائٹر جیٹس بیلاروس بھیجے گی۔ ان طیاروں اور ایئر ڈیفنس سسٹم کو بھیجنے کا مقصد بیلاروس کی فضائیہ کے ساتھ مشترکہ ایکسرسائز بتایا گیا ہے۔ واضح ہے کہ بیلاروس کی اس وقت پولینڈ کے ساتھ بارڈر کے معاملے پر شدید کشیدگی چل رہی ہے۔ اس سے پہلے رشیا بیلاروس کے ساتھ اسپیشل فورسز ایکسرسائز بھی منعقد کر چکا ہے۔ امریکی نیول سروس وارفیئر سینٹر کے انجینئرز کی ڈیزائن اور ڈیولپ اپ گریڈڈ 105 ملی میٹر ایئر کرافٹ گن US ایئر فورس کے AC-130 گن شپ ایئر کرافٹ کے لیے ڈیلیور کر دی گئی ہے۔ اس سے پہلے کے AC-130 طیارے M102 گن سے لیس تھے۔ یاد رہے کہ AC-130 کو کلوز ایئر سپورٹ، ایئر انٹرڈکشن اور آرمڈ ریکونیسنس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسرائیل کی لیٹسٹ ڈولفن کلاس سب مرین جو اس وقت جرمنی میں سی ٹرائلز کے مراحل سے گزر رہی ہے، اس کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس میں ورٹیکل لانچ سسٹم بھی موجود ہے۔ اگر یہ اطلاعات درست ہیں تو اسرائیلی سب مرین دنیا کی دوسری سب مرین ہوگی جو ایئر انڈیپینڈنٹ پروپلشن کے ساتھ اس صلاحیت یعنی ورٹیکل لانچ سسٹم سے بھی لیس ہے۔ اس سے پہلے ساؤتھ کوریا کی نیوی کی KSS-3 کلاس سب مرین میں یہ صلاحیت موجود ہے۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔